سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں، اس کو اچھے سے سن لیں، سمجھ لیں۔ میری ویڈیو آپ کو پتہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں اور تھوڑی تفصیل والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دھیان سے سننا ہی مین چیز ہوتی ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو ہر وہ چیز بتاؤں گا جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مسائل آتے ہیں۔ اب وہ مسائل کون سے ہیں؟ نمبر 1 جس کے لیے بنانے کا مین مقصد تھا، میاں بیوی میں نا اتفاقی قدرتی ہے یا جادو کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2 آپ کے گھر میں بے برکتی، لڑائی جھگڑا، بچوں میں بیماری، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ گھر کے اندر ایسی چیز ہونا کہ جیسے ہر وقت شور شرابہ، یعنی کہ گھر کی لائف اور کاروبار کی لائف تباہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ قدرتی ہے یا جادو کی ہے۔ اس کو پہچاننے کا وجہ اور اس کو پہچاننے کی علامات، کچھ ایسی علامتیں بتانے لگا ہوں جو ایسے مریضوں کو 100% ہوں گی، ٹھیک ہے، جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 گھر میں اگر یہ علامتیں ہوں گی تو اس گھر میں یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ گھر میں میاں بیوی کی نا اتفاقی ہوگی۔ اب یہ بچیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا میاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کے اندر خود پرابلم ہوتی ہے، مگر اس بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے اندر خود پرابلم ہوتی ہے۔ اب وہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ شوہر اس کا ساتھ ٹھیک ہے، مگر وہ بیچارہ جب گھر پہ آتا ہے تو اس کے اوپر جادو اس ٹائپ کا ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کو غصہ چڑھ جائے گا۔ اب وہ جادو کی وجہ سے اس کو بلاتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، باہر ناجائز تعلقات بناتا ہے، ظاہر ہے گھر میں اس کو سکون نہیں ملے گا تو وہ باہر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہ اس کے اوپر یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور بچیاں کہتی ہیں ہمارا میاں نہیں ٹھیک، حالانکہ مسئلہ اس کے اپنے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، اس کو کوئی بندہ بتائے گا تو پھر ہے۔ عاملین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری ساس نے کر دیا، نند نے کر دیا، وہ یہی چیزیں بتائیں گے، وہ یہ نہیں بتائیں گے حالانکہ تم پر پہلے بھی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی وجہ سے جب عورت کے اوپر جادو ہوگا تو گھر میں 100% بے برکتی آئے گی، کیونکہ مرد تو عورت کا نصیب کما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب گھر میں جادو ہوگا تو کاروبار نہیں چلے گا، پیسہ آئے گا وہ گھر میں رکے گا نہیں، کیونکہ بے برکتی ہے۔ بے برکتی کیسے پیدا ہوگی کہ بیماریاں ہی اتنی آئیں گی، تمہارے پیسے بیماریوں پہ لگتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ کسی ایسی جگہ پر نہیں لگے گا جس جگہ پر ضرورت ہوگی، ٹھیک؟ 18 کا مرض ہوگا، بچیوں کی اولادیں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو پھر ان کے ساتھ جو ہے بچے مر جائیں گے، حمل ضائع ہو جائے گا، حمل کی گروتھ نہیں ہوگی، تیسرے مہینے دوسرے مہینے سے اوپر گروتھ نہیں ہوگی، بچے میں جان نہیں پڑے گی، ایسے سارے معاملات تقریباً جملہ امراض یہ ہوں گے۔ تو آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کاروبار میں مسئلہ ہو تب بھی یہ ویڈیو دیکھو، آپ کو گھر میں نچاکی ہو تب بھی اس کو دیکھو، یہی نشانیاں گھر میں دیکھو۔ اب کرنا کہ اگر کوئی مرد دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اگر کسی مرد پہ جادو ہوگا تو اس میں زیادہ تر صرف ایک ہی نشانی آئے گی کہ رات کو سوتے ہوئے تربکے گا، یعنی اس کو جھٹکا لگے گا سوتے ہوئے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سمجھ لے کہ میرے اوپر جادو ہے۔ دوسرا، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جھٹکا لگتا ہے، ٹانگوں پر نیل کے نشان پڑتے ہیں، وجود پر دباؤ پڑتا ہے، غصہ کرتے ہوئے مرد اور عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، تو 100% جادو ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جادو جو ہے عاشق جنات جو ہوتے ہیں وہ بھی یہی علامتیں پیدا کریں گے، مگر وہ ساتھ بچیوں کے ساتھ خواب کے اندر آ کے ہم بستر بھی ہوں گے، بچوں کے ساتھ بھی ہم بستر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ساری علامات ہیں، ان چھوٹی سی علامات کو سمجھو، اگر یہ ہیں تو پھر اپنا علاج کرواؤ، نہیں ہے تو پھر جادو کی طرف نہ بڑھو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اپنے صدقے دینے چاہیے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کیا کیا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا آپ میں علامات موجود ہیں، عامل دیکھو۔ اب عامل جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 90% تو فراڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیسے لیں گے، پیسے ہر بندہ لے گا، پہلے بتا دوں، میرے پاس بھی کوئی آتا ہے میں بھی عدیہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر میں صرف اتنا لیتا ہوں کہ جتنا سامان کا خرچہ آتا ہے، جو صدقوں کے خرچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ لیتا ہے، کیوں لیتے ہیں یہ بھی آج میں بتا دوں آپ لوگوں کو۔ اگر آپ اپنا علاج کرو گے خود، آپ کو 41 دن اس کے اندر صدقے خود دو گے، ٹھیک ہے؟ مگر ساتھ تم کو 41 دن 101 دن پڑھائی کرنی پڑے گی۔ اب کوئی عامل میں ہوں تو میں کسی کے لیے بھی پڑھائی نہیں کروں گا، میں صرف اس کو دم کروں گا،
اس کے فٹافٹ صدقے دوں گا، اس کے اندر جو جادو کا مسئلہ ہے اس کو صدقے کھلا کر اسی وقت اس کو فارغ کروں گا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے وہ کروں، کیونکہ میرا رش بہت زیادہ ہے۔ میں تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 بندے کا کام کروں، باقیوں کا کیا کروں؟ اور کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر ہم لوگ صدقے لے کر وہ کام کلیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عامل تو ایسا ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کے پاس جانا ہے، پیسے بھی دینے، سارا کچھ کرنا ہے، آگے عامل پیسے کھا کے بلاک کر گیا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بار بار اس کام کے لیے پیسے مانگ رہا ہے تاکہ سامنے والا بندہ مجھ سے خود ہی تنگ ہو کر پیچھے ہو جائے، یہ بھی عاملوں کا ایک چکر ہے۔ تو اس کے لیے اس بندے سے صاف بات کرو، اس کو کوئی جی میرے یہ مسئلہ ہے، مجھ میں یہ پرابلم ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، ہے تو میرا علاج کریں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں اتنے پیسے لوں گا۔ اسے کہو جی مجھے جو پورے وجود میں تکلیفیں ہیں، سادی سی بات کر جس میں سب سے پہلے فرق پڑے گا، سب سے پہلے پتہ چلے گا۔ اسے کہو جی میں نے آپ سے علاج کروانا ہے، 100% کروانا ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میں دے بھی سکتا ہوں، مگر مجھے تھوڑا سا یقین کرنا ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے دم کریں یا کچھ ایسا کریں جس سے مجھے ہلکا پھلکا فرق محسوس ہو۔ ہلکا پھلکا بھی اگر مجھے فرق محسوس ہو گیا، میں آپ سے کل سے علاج شروع کروا لوں گا۔ اگر نہ ہوا تو برا نہ منائے، میں نہیں کرواؤں گا۔ اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ بس سامنے والے کے پاس طاقت ہوگی تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بسم اللہ ہو، اور اگر طاقت ہی نہ ہوئی وہ تمہیں 100 بہانے ڈالے گا، نہیں جی پہلے میں کروں گا تو یہ کر سکتا ہوں، میں کروں گا مجھ پر آ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، مگر ہمارے پاس یہ بھی تو لمٹ ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ کسی کو وقتی طور پر آرام دے سکتے ہیں، اس میں صدقے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر جس بندے کے پاس طاقت نہیں ہے وہ 100 قسم کے بہانے ڈالے گا، 100 قسم کی آپ لوگوں کو کہانیاں سنائے گا۔ ان کہانیوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، جو بندہ دم کر کے یا اپنے کسی بھی طریقے سے ہلکا سا بھی فرق ڈال دے، سمجھ لو وہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس سے علاج شروع کروا لو۔ علاج شروع کروانے کے بعد اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ ٹھیک ہو گئے ہو، اگر آپ میں سے یہ نشانیاں 100% ختم ہو گئی ہیں، 90% نہیں، 100% ختم ہو گئی، تو سمجھ لو علاج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نشانیاں ختم نہیں ہوئی تو وہ مسجد میں کھڑا ہو کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قسم بھی اٹھائے نا کہ میرے سے تم لوگوں کا علاج ہو گیا، تم ٹھیک ہو، تو کہنا نہیں جی نہیں ہوا، صاف کو، ٹھیک ہے۔ پیسے دینے ہیں، پیسے دے کر علاج کروانا ہے، کون سا اللہ واسطے کروانا ہے؟ صاف ٹھوک کے 2 باتیں کرو، اس میں کون سا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی، جو میرے رب کو منظور ہوا۔ یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، باقی پھر اگر آپ لوگوں کی مرضی، اس چیز کو دیکھو، اس چیز کو سمجھو، اس کے بعد آگے چلو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات آپ کو جادو ٹونے نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حاسد سے بچائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ صاحب کا آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔